حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، جو ان کا سہارا چھوڑے گا وہ یہاں بھی آفتوں میں پھنسے گا۔ چائلے کے آئے معجون مرکب نہیں، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، سب بچ جاؤ گے۔ میں نے کہا سب جب ایک ہو گے تو عذاب بڑھائے گا اور سب کو لے کر جائے گا، اور اگر تنہا بھی رہے گا تو سنو میں نہیں بلکہ قرآن اٹھا کر دیکھو، حضرت اللہ اکبر نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا چلا گیا، پولیاں بچا لی گئی، تو جب پولیاں بچا لی گئی تو بچایا عاشق رسول بھی، بولو بچائی گئی نہیں بچائی گئی؟ وہ واقعہ تفصیلی ہے، شیر ہندوستان سے سنا ہوگا، شیر ہندوستان یاد ہے؟ ہاں، وہی جو تمہارا گردن پکڑ کر تمہیں دین کی طرف لے کے آئے تھے، وہی شیر ہندوستان جنہوں نے اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا تھا، انہوں نے تمہیں مدینہ طیبہ کا ایڈریس بتایا تھا، وہی شیر ہندوستان جنہوں نے تمہارے دین کی حفاظت کری تھی۔ بھلے لوگ گالیاں دیا کرے لیکن رضا کے شیر کے تیور وہی تھے، بھلے لوگ برا کہا کرے لیکن رضا کے شیر کے تیور نہیں بدلتے تھے، ان کی رفتار گفتار نہیں بدلتی تھی، اس لیے کہ سنو انہوں نے اعلیٰ حضرت کا فیض حاصل کر کر اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ کہا کرتے تھے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ڈرے وہ جن کا کوئی حامی نہ ہو، ہمارے تو بڑے حامی ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول پالے میری سر تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور معصوم ملت، فیضان حضور شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب کوئی چون چون کر کے کہے نہیں وہ شیر ہندوستان ایسے، تو پکڑنا اس مولوی کو اور کہنا چل ٹائم میرا، اسٹیج میرا، مائک میرا، دیوبند کے سامنے بول کے تو دکھا، وہ کلیجہ بھی تو دکھا، وہ کلیجہ دکھا، پھر بات کرنا شیر ہندوستان کی۔ ہاں میاں وہ کلیجہ ہے نا، ہاں شیر بیش سنت، وہ شیر ببر کے شیر نر کا، ہاں کہ جو دیوبند کے سامنے اسٹیج لگا تو بول رہے ہیں، دریا باد میں عبد الماجد دریا بادی کا علاقہ ہے تو وہ دہاڑ رہے ہیں، وہ گجرات کی وادیاں جہاں پر بڑے بڑے پیسے والے وہاں بھی دیوبندی وہاں پر، لیکن کہیں بھی ان کا رنگ یہ نہیں ہوا پیلی بھیت میں الگ ہے تو وہ دیوبند کے سامنے الگ ہے، تو وہاں الگ نہیں، یہ گل بدلو اور رنگ بدلو، کوئی اور ہوتے ہیں، رضا والے نہیں ہوتے۔ اب لومڑیاں بھی شیروں کے خلاف بولیں گی، اب لومڑیاں بھی کہیں گی، میں کہوں نا تمہارے منہ سے وہابی اگر لفظ نکل جائے تو 3 مرتبہ تمہیں استنجا خانہ جانا پڑ جائے، تمہارا عالم ہی ہے گھبراہٹ کا، اور پھر بات شیر ہندوستان کی کرو گے، پھر بات معصوم ملت کی کرو گے، پھر بات ناصر میں، ارے وہ کلیجہ تو دکھا جس کلیجے نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت اپنی جان سے اٹھ کر کری تھی، جان سے انجان ہو کر کری تھی، جان کی پرواہ کیے بنا کری تھی، ہاں کمروں سے وہ آوازیں نہ نکلے، مائک مسجد کا ہو، سامنے سنی ہو، سننے والے سنی ہو، پھر بھی وہابی کا لفظ بولتے ہوئے تمہیں 3 مرتبہ استنجے کی حاجت ہو جائے اور پھر بات ان کی کرو گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نہ ادھر کی سن نہ ادھر کی سن، نہ ادھر جا نہ ادھر جا، سن
جواب تو مولوی سے بھی لیا جائے گا، سوال تو مولوی سے بھی ہوگا، جواب تو مفتی سے بھی لیا جائے گا، سوال تو مفتی سے بھی ہوگا۔ نکیرین کوئی الگ مفتی صاحب کے پاس نہیں آ جائیں گے، وہی نکیرین آئیں گے، وہی سوالات ہوں گے، جواب سب کو تیار رکھنا ہے۔ ہم نے کہا ہماری مت سنو، آگے بڑھ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کا تو تم بھی دم بھرتے ہو نا، تو لگاؤ نا۔ ہاں کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی کمی چھوڑی؟ کیا فرما رہے؟ قام برق بارے رضا چمن سوز نجدیت کے اندر سب سے نرالا رنگ رکھتا ہے، سب سے نرالا رنگ رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا نام لے، توجہ، میں اپنی پاس سے نہیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کوئی اگر اعلیٰ حضرت کا نام لے اور اعلیٰ حضرت کا نام لے کر چورن دوسرا بیچے، نہیں نہیں مل لو، نہیں نہیں اتحاد کر لو، نہیں نہیں ٹفن چلا جائے، نہیں وہ پلیٹ الگ ہے، نہیں وہ شامیانہ الگ ہے، تو سمجھ جانا رنگ رضا الگ ہے، یہ ڈپلیکیٹ مال آ گیا مارکیٹ میں، ڈپلیکیٹ آ گیا مال مارکیٹ میں، لیبل رضا کا، لیبل مسلک اعلیٰ حضرت کا، اور مال کہیں اور کا ہے۔ کب تک تمہیں سمجھایا جائے گا، کب تک تمہیں بتایا جائے گا؟ تم بھی تو سمجھو۔ ہاں یہ علماء اہل سنت، یہ خادمان دین، کوئی اپنے لیے نہیں بلکہ فکر تمہارے ایمان کی ہے بابو۔ آقا سے محبت کر لو، کر لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ غنیمت سمجھو عمر کو، وقت کو غنیمت سمجھو، ورنہ یاد رکھنا جواب سوال سب سے ہونا ہے۔ یہ خالی ہنسی کھیل ٹھٹا اور یوں ہی وقت گزار دینا لب نہیں، بلکہ سوال ہوگا۔ وقت کو غنیمت سمجھو، آج ہی سے یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھو، میری بات کو آپ میری بات کو نہ مانو، لیکن بات اگر میں آقا کی کروں، بات میں قرآن و حدیث سے کروں تو آپ پر ماننا لازم ہے، اس لیے کہ آقا کا لایا ہوا کلمہ تم نے پڑھا ہے، آقا کی لائی ہوئی نمازیں ہی تو تم پڑھتے ہو، تو آقا کے دشمنوں سے بچنا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اٹھاؤ قرآن پاک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا يُنْزِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میری بات ہے، یہ بات اگر قرآن پاک کی بتا دے تو میاں یہ بتاؤ یہ بتائے گا کون؟ کون بتائے گا؟ مجھے ایک شعر یاد آیا تھی، شاعر نے کہا تھا مرشد یہاں یزیدیت آگے نکل گئی، مرشد یہاں یزیدیت آگے نکل گئی اور پارسا نماز کے پیچھے پڑے رہے۔ ہاں یہ تو نمازی کے پیچھے پڑے رہے اور یہاں یزیدیت آگے نکل گئی۔ میں بتا کیا قرآن پاک رب ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں شیطان بھلاوا دے دے اور بھول کر کبھی تم نبی کے غدار وہابی دیوبندی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، فلا تقعد بعد الذکر، تو یاد آ جائے فوراً واپس۔ فتویٰ بریلی کا ہے یا پیلی بھیت کا ہے؟ یہ فتویٰ قرآن، یہ رب فرما رہا ہے۔ قرآن کون بیان کرے گا؟ مولانا صاحب بتاؤ، قرآن تو بیان کر دو، قرآن تو بتائیں تو ترجمہ ہی کر دو، ترجمہ رضویہ ہی کر دو، ترجمہ کنز الایمان ہی کر دو، ہے نا؟ وَأَمَّا يُنْزِيَنَّكَ شیطان اگر تمہیں بلاوا دے دے تو خبردار فَلَا تَقْعُدْ، بیٹھنا بعد الذکر، یاد آنے پر بیٹھنا، یعنی کہ اگر تمہیں معلوم ہو اس شادی کے اندر کوئی وہابی یا دیوبندی آیا ہے تو وہاں پر جانا تو دور، قرآن کہہ رہا بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بیٹھنے کی بھی فلا تقعد، بیٹھنا نہیں۔ دوسری آیت اٹھاؤ، قرآن کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ تو اور آگے، بیٹھنا دور، جھکنا بھی مت غدار رسول کی طرف۔ قرآن ہے قرآن،
قرآن ہے قرآن. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور اگر کوئی جھکے مولا، اگر کوئی بیٹھ جائے، کوئی چلا جائے، کوئی مولوی کہے کہ نہیں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، نہیں وہ شامیانہ الگ ہے، نہیں وہ ٹیبل الگ، مولا تو کیا آگے قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. تو یاد رکھو جو ایسا کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. اس کے لیے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ تیار ہے. تو اپنے لیے تیاری کر لو، جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور آقا کی ردائے رحمت میں رہ کر جنت کی ہواؤں میں جانا ہے. تو آقا سے سچی محبت ہو، آقا کے وفاداروں سے سچی محبت ہو، صحابہ سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، آقا والوں سے محبت ہو. اور سنو، آقا کے ہر ایک وفادار سے محبت ہو تو آقا کے غداروں سے نفرت بھی ہو کر سچا مکمل کامل اکمل ایمان لے کر اس دنیا سے جاؤ گے. تو اب ہوگا کیا؟ مزدے جافزہ کیا ہوگا؟ میں دعا کرتا ہوں جن کے لیے یہ 40ویں کی محفل کا انعقاد کیا، جمال الدین صاحب مرحوم مغفور، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت کرے، کہو آمین. اللہ تعالیٰ ان کو کٹور کر جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کو اپنے جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. لیکن یاد رکھو، توجہ توجہ، یاد رکھو جانا سب نے ہے، مرنا سب نے ہے. قرآن کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انسان کو جو رب نے پیدا کیا ہے نا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ بھی تو ہم جانچیں، یہ بھی تو ہم دیکھیں کہ تم میں نیک کون ہے، تم میں پارسا کون ہے، پاکیزہ کون ہے. ہاں، اپنے دامن سے وہابیت کے اتحاد کی میل کو بچاؤ، اپنے دامن کو دیوبندیت کے اتحاد کے میل تم سے بچاؤ. جب یہ سارے وہابیوں سے بچ کر دیوبندیت سے بچو تو یاد رکھو اب فجر کی نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، اب ظہر بھی پڑھنی ہے، اب مغرب عشاء اور عصر بھی پڑھنی، اس لیے کہ سننی ہی پڑے گا. اب ہمیں عبادات اور ریاضات سے سجنا ہے اور نیک اعمال کرنا ہے. بولو ہاں، نیک اعمال نیک اعمال. لیکن بات تو سنو، ایک بات بتاؤں، آپ کے وہاں اس سے پہلے ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا، کورونا آیا تھا. کیا آیا تھا؟ کیا آیا تھا؟ کورونا آیا تھا. اب بولتے ہیں ویکسین پہ ویکسین ہے نا، لگنا شروع ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے تو لگوا لی، ان کا رزلٹ دیا لگانے لگا ہے نا. تو وہ بہرحال تقسیم، تو کورونا آیا، تو بیماری آئی بلا تشبہ بلا تمثیل، سمجھانے اور تقریب فہم کے لیے. تو پھر ویکسین آئی، اس کی دوا ہے نا، ویکسین آئی. تو جس دور میں کورونا آیا اس دور میں تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی کے پاس، وہ کھجلی کی دوا دے، تم کو پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا کیا؟ یا کورونا پھیلا دوا تیرے پاس کھجلی کی ہے؟ توجہ توجہ، پتہ کیا چلا؟ مر جو پھیلا ہوگا ڈاکٹر دوا اسی کی کرے گا. تو اگر وہابی دیوبندی نماز پر حملہ نہ کرے، روزے پر حملہ نہ کرے، عبادت پر حملہ نہ کرے، ریاضت، ان کا حملہ عشق رسول پر ہے، ان کا حملہ عقائد پر ہے. تو عالم کے اوپر فرض ہے دفاع عقائد کا کیا جائے گا. اور عقائد پہ نہ بات کر کر کوئی اگر نماز ہی پر بات کرتا رہے، روزے ہی پر بات کرتا ہے، تو وہ پاگل کہلائے گا. خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا، بات خوب سمجھتا ہوں. زبان پر تو نماز ہے لیکن دل میں پلپلاہٹ ہے. زبان پر تو روزہ ہے، دل میں پلپلاہٹ ہے. زبان پر تہجد، اسراق، چاشت، روزے، تراویح، قرآن، سماعت، ایک پارہ دو پارہ، لیکن دل میں پلپلاہٹ ہے. اگر قرآن کی بات ہو تو قرآن کو، اللہ صاحب قرآن کو اوپر حملہ کرنے والوں کا رد بھی ہونا چاہیے. اگر نماز کی بات ہے
تو نماز لانے والی ذات کے اوپر جو حملہ کرے ان کا دفاع بھی ہونا چاہیے. اگر روزے کی بات ہے تو روزے کا احکامات اور اس کا نظام لانے والے یعنی ہمارے آقا ان کی ذات پر یہ وہابی حملہ کرے اس کا دفاع بھی ہونا چاہیے, تبھی سچا عاشق رسول کہلائے گا. لیجئے 3 بجنے والے ہیں. کتنے بجنے والے ہیں؟ اب وہ آدھا گھنٹہ ہی تو بچا ہے فجر کا. کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ. اب میں نماز پڑھوا کے ہی رہوں گا تم سے انشاءاللہ. چھوڑوں گا نہیں. اور انشاءاللہ ہم کیا نہیں چھوڑیں گے, ہمیں تو غوث اعظم یہاں بھی نہیں چھوڑیں گے, وہاں بھی اپنے دامن کرم ہی میں رکھیں گے, وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے, ساتھ میں رکھیں گے کوئی انشاءاللہ. لیکن ماجرا کیا, میں بس آخری کلام کرنے لگا, آخری اپنے حصے پہ آ گیا. اس لیے صلاۃ والسلام انشاءاللہ دعا ہوتے ہوتے فجر کا وقت ہو ہی جائے گا, ہو ہی جانا ہے. بس میں آخری بات, مجھے 400 کلومیٹر دور جانا ہے, پہنچتے نہیں پتہ 12 بجیں گے کہ 1 بجے گا. توجہ توجہ توجہ. خواہش یہ ہوتی ہے کہ مائک لگایا, مجھے میرے جد امجد شیر بشیر سنت نے بتایا کہ بیٹا 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 جانا, ان کی کتابوں پڑھ کر ان کے فرامین کو دیکھ کر میں نے یہ سمجھا کہ بیٹا جانا جہاں بھی تو وہاں پر آدھا ادھورا نہیں مکمل کر کے آنا کام, اور پورا پیغام دے کر آنا. پتہ نہیں زندگی کا کسی کیا بھروسہ ہے کب تک رہے. اللہ تعالیٰ علماء حق کو زندہ رکھے دین کی تبلیغ کے لیے, ان کو بقا عطا فرمائے دین کی خدمت کے لیے. لیکن میں بیان کیا کرنے لگا, میں آپ کے سامنے آج معاملہ کیا ہے, سنی بلائیں, مائک سنی لگائیں, آپ کو نذرانہ سنی دے, لیکن رد کا ہو رہا ہے. کہیں مزارات پر چادر چڑھانے کا رد ہو رہا ہے, کہیں مزارات پر حاضری کا رد ہو رہا ہے, کہیں محرم الحرام میں ذکر امام علی مقام کا رد ہو رہا ہے, نعوذ باللہ. یعنی وہ ساری ہمتیں جو تم نے دیوبندیوں کے خلاف, دیوبندیوں کے اوپر صرف کرنا تھی, وہ آج کے ان مولویوں نے سنیوں کے خلاف اپنی ہمتوں کو لگا دیا ہے. وہابی کیا مدارات کے چادر کے اوپر کم حملہ کر رہا تھا, جو آپ سنی بھی بولے گا نام کا, جو آج وہابی مدارات پر حاضری کو لے کر کم بول رہا تھا, جو آج یہ بھی بولیں گے امام علی مقام محرم الحرام اور اس کے معاملات کو لے کر کیا یہ لوگ کم بول رہے تھے. پلیٹ فارم بھی دیکھو نہ, یہ لوگ حالات دیکھتے نہ معاملات دیکھتے. یہ اس زمانے کا پلیٹ فارم کہ اس ایریے کی بات اس ایریے میں نہیں, وہ ہندوستان بلکہ ہندوستان سے بھی باہر تک جا رہی ہے نا. تو تم توجہ بلا تجزیہ بلا تمثیل. میں بات آ جائے, بس آخری بات کر رہا ہوں. کوئی گھر کے اندر خرابی ہے, کوئی معمولات اہل سنت کے اندر ہے نا, تو میں اس کو گھر میں اس کو صحیح کروں گا نا, نہیں نہ کہ یہ جا کے میں چوراہے پہ جا کے اس کا بتمنگا بنانا شروع کر دوں گا, ہے نا. تو گھر تو ہمارا بنا. تو جب آپ اپنے گھر کی بدنامی یہ گوارا نہ کرو تو اللہ والوں کے مزارات کی بدنامی کری جا رہی ہے. یہ جو اللہ والوں کے مزارات کو جو بدنام کیا جا رہا ہے معاذ اللہ, حقیقت یہ ہے, سچائی یہ ہے. میں جو آپ کو بتانے لگ گیا, میں نے جو بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو صحیح مسلک اعلیٰ حضرت سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. یہ نئے نویلے جمعہ 8 دن والے نہ مفتیوں کو دیکھنا ہے, اور جمعہ 8 دن والے نہ یوٹیوب کے مشہور مولویوں کو. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سچا اور وہ شیر بشیر سنت کے اللہ اکبر آئینے کے اندر آپ اس کو پہچان لو گے کہ انشاءاللہ جو ہر فرقے اور ہر فتنے کا رد کر رہا ہوگا اسے مطلب نہیں ہوگا کہاں کوئی میرا بائیکاٹ کرے کہ میرا ساتھ دے, اسے مطلب ہوگا کہ جو دین کے اوپر شبخو مارے گا, جو دین کے اوپر حملہ کرے گا, میں اس کا رد کروں گا چاہے میرے اپنے ہی میرے مخالف کیوں نہ ہو جائے. یہ دین ہے, یہ سنیت ہے, یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے, سچے مسلک اعلیٰ حضرت پر دائم فرمائے, اسی پر ہم سب کو زندگی اور اسی پر ہم سب کو حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو عاشقانے سچا عاشق رسول بنائے, اور میرے اعلیٰ حضرت کی یہ دعائے جامع مولا اس کا ہمیں مرداغ بنائے کہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا. اور میں تو کہتا ہوں اس آفت سے مراد دنیا میں ہر ایک فتنے سے بچانا مولا, دنیا میں ہر ایک وہابی سے بچانا مولا, ہر ایک دیوبندی سے بچانا مولا, ہر ایک نجدی, ہر ایک خلا کلی, ہر ایک
आसबी, हर एक रावजी से बचाना मौला, और उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। कहो आमीन। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, दुआ करो ईमान पे उस वक्त हम सबको उठाना मेरे मौला। रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगारे मदीना, माहे मदीना अपनी तसल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। गौसे आज़म आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए। या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कलमात पर अमल पैरा होने की और मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।